میں نے نبی بھی دیا ہے اور انہی میں سے دیا۔ لفظ انسانیت میں ہم اور نبی برابر ہیں، لیکن یاد رکھنا حجر اسود کو پتھر کہنا یہ اس کی توہین نہیں، لیکن اسے عام پتھروں کے ساتھ ملانا یہ اس کی توہین ہے۔ زمزم کو پانی کہنا یہ اس کی توہین نہیں، لیکن انہیں عام پانی جیسا پانی کہنا یہ اس کی توہین ہے۔ ٹھیک اسی طرح کالی کملی والے مصطفیٰ سرور کائنات، فخر موجودات، آمنہ کا لاڈلا، عبداللہ کا دلارا، تمام مخلوق انسانی کے حسین پھول، خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو بشر کہنا، انسان کہنا یہ حضور کی توہین نہیں، لیکن عام انسانوں جیسا انسان کہنا جو صفات ہماری وہی صفات نبی کی۔ بلکہ میں یوں کہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ کی آیت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لے کر جائیں گے، پھر مٹی سے نکالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان حبشیا دفن فی المدینہ، ایک حبشے کا شخص وہاں سے چلتا چلتا آیا، مدینہ منورہ پہنچ گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مدینہ منورہ میں موت واقع ہو گئی، وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی میں اس کو دفنایا گیا۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں، انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ امتی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا، پیغمبر کو بھی مٹی سے بنایا جاتا۔ امتی انسان ہے مگر عام ہے، نبی انسان ہے مگر خاص ہے۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی عام ہے، نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی خاص ہے، امتی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا۔ اب یوں سمجھیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی کی جہاں پر قبر ہے، جہاں پر اللہ کے نبی آرام فرما ہے، اس جگہ کو اللہ کے نبی نے جنت قرار دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا امتی بھی انسان ہے، نبی بھی انسان ہے۔ امتی انسان ہے زمین کی مٹی سے اور نبی انسان ہے جنت کی مٹی سے۔ ہم نبی کو انسان اعلیٰ مانتے ہیں۔ امتی کے وجود میں مٹی زمین کی، نبی کے وجود میں مٹی جنت کی۔ امتی کے وجود سے پسینہ نکلے بدبو آتی ہے، نبی کے وجود سے پسینہ نکلے خوشبو آتی ہے۔ امتی ماں کے پیٹ میں ہے، خواص الگ ہے، نبی ماں کے پیٹ میں ہے، خواص الگ ہے۔ امتی کی ولادت ہو احوال اور ہے، نبی کی ولادت ہو احوال اور ہے۔ امتی کے وجود سے پسینہ نکلے بدبو آتی ہے، نبی کے جسم سے پسینہ نکلے خوشبو آتی ہے۔ امتی کے وجود سے تھوک نکلے بیماریاں پھیلتی ہے، نبی کے وجود سے لعاب مبارک نکلے شفا پھیلا کرتی ہے۔ امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرما ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی سو جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی آرام فرما ہے لم یحتلم قط، کپڑے کبھی ناپاک نہیں ہوتے۔ امتی سو جائے ان کی آنکھیں بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرما ہے تنام عینہ ولا ینام قلب، نبی کی آنکھیں تو سوتی ہے مگر نبی کا دل مبارک جاگتا ہے۔ امتی قبر میں ایسے ہے جیسے دنیا میں سونے والا، نبی قبر میں ایسے جیسے دنیا میں جاگنے والا۔ امتی قبر میں ایسے، امتی جب دنیا سے چلا جائے تو ان کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، نبی دنیا سے تشریف لے جائے ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ امتی دنیا سے چلا جائے جسم پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، نبی دنیا سے چلا جائے جسم پر یقیناً وفات ہے لیکن دل پر حیات ہے۔ امتی جب خواب دیکھے تو غلط ہو سکتا ہے، نبی خواب دیکھے غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی بشر تو ہے، بنی آدم ہونے کی وجہ سے مولانا نانوت بھی فرماتے ہیں امتی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا، نبی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جاتا وہ مٹی عام ہے، نبی کو جس مٹی سے بنایا جاتا وہ مٹی خاص ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہوا جو فرق زمین اور جنت میں ہے وہی فرق امتی اور نبی میں ہے، یا جو فرق امتی اور نبی میں ہے وہی فرق زمین اور جنت میں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا امتی انسان ہے زمین کی مٹی سے اور نبی انسان ہے جنت کی مٹی سے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا۔ اور آپ کو پتہ ہے امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ آج تک چشم فلک نے میرے پیغمبر جیسا کائنات میں کوئی اور دیکھا ہی نہیں۔ تبھی تو جبریل امین نے کہا تھا میں نے مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، میں نے پوری زمین کھنگالی ہے، لیکن جو حسن و جمال اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، جو کمالات اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، جو خواص اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، وہ کسی اور کو کائنات میں عطا نہیں کیا ہے۔ حکیم الامت و مجددین ملت حضرت شاہ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اگر جبریل امی کی بات کو یوں کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آقا میں نے کائنات میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہے، میں نے تو حضرت آدم کا حسن بھی دیکھا میدان عرفات میں نے تو حضرت آدم کا حسن بھی دیکھا جنت میں رہ کر، میں نے تو حضرت نوح کا حسن بھی دیکھا کشتی کا ملاح بناتے ہوئے، ارے میں نے تو اس کا بھی حسن دیکھا جس کو دیکھنے والیاں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، لیکن میں اس نتیجے پر کسی کہنے والے نے یوں کہا حسن یوسف کو دیکھا تو کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر، حضرت یوسف کو جس نے دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی ہے۔ میری اور آپ کی ماں صدیقہ کائنات نے کہا تھا لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی ہے، اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے کلیجے کو چیر ڈالتی۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی ہے، اور یہاں تو ماجرا ہی الگ ہے، جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں بن دیکھے کٹ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کا بھی حسن تھا، لیکن کائنات میں اللہ نے جو میرے پیغمبر کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ تبھی تو مولانا جامی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری۔ مولانا نانوتوی نے مولانا جامی کے شعر کا ترجمہ یوں کیا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر حضرت آدم کا وصف خلق تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت نوح کا وصف تبلیغ تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت ابراہیم کا وصف خلت تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت اسماعیل کا وصف ذبح ہونا تھا دین کے نام پر مرمٹنا تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت موسیٰ کا وصف کلام تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت عیسیٰ کا وصف اوپر جانا تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت یوسف کا وصف حسن تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا۔ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ حسن کائنات کا حسن جب پھیلا تو لامحدود تھا، جب سمٹا تو تیرا نام بن کر رہ گیا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کائنات کے تمام انبیاء کو یکجا نہ دیکھ کے الگ الگ دیکھنا چاہوں، بکھرا ہوا دیکھنا چاہوں، ان کے کمالات کو، اطوار کو، کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کریکٹر کو الگ الگ دیکھنا چاہوں تو وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو الگ الگ دیکھ لے، بکھرا ہوا دیکھ لے۔ اور اگر کوئی چاہے ہم تمام انبیاء کے کمالات کو، تمام انبیاء کے اوصاف کو، تمام انبیاء کے کردار کو، تمام انبیاء کے اخلاق کو، تمام انبیاء کے اطوار کو، تمام انبیاء کی محبتوں کو ایک جگہ یکجا دیکھنا چاہے، اکٹھا دیکھنا چاہے، جمع دیکھنا چاہے، ایک جگہ مل کے ہم تمام اس کو دیکھنا چاہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ کائنات کے پرکیف نظاروں کی قسم چشم کائنات نے دیکھا نہ محمد جیسا، اور بولوں تو کس طرح بولوں باتیں کمال کی، حد ہے کہ حد نہیں آپ کے حسن و جمال کی۔ اور اقبال کہتا ہے جن کی قسمیں خود میرا رب کھاتا ہے اے لوگو، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، ذرا لفظ محمد بول کر تو دیکھو ادب سے ہونٹ بھی ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں۔